آیا مبارکہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ آیات اتاری ہیں، عربی عبارت ہے، قرآن کی آیات ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، من جو ہے یہ من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے اور من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے حساب سے تو یہ من بیانیہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن اتارا، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، دواخانہ دیکھتے ہیں، پنساری ہو، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، اس کی دکان میں کئی قسم کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، کئی قسم کی ادویہ پڑی ہوئی ہیں، کئی قسم کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہر کسی کو وہ نبض دیکھ کر، نباز ہے تو نبض دیکھتا ہے، یا تشخیص کا کوئی اور طریقہ وہ دیکھتا ہے، کوئی آنکھیں دیکھ کے بتا دیتا ہے، کوئی اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ تو جب تشخیص کرنی ہوتی ہے پھر تجویز کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ استعمال کریں اور یہ چیز استعمال نہ کریں، تو یہ چیز استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے پرہیز کرنا ہے اور اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ میرے رب نے جو شفا اتاری ہے، اس میں کسی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی تجویز ہے، اور یہ تجویز اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جو بیمار ہے وہ قرآن پڑھے صحت مند ہو جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، انہوں نے کہا یہ جو گلستان ہے، گلستان شادی، یہ زندگی میں 3 بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بچپن میں پڑھنی چاہیے، ایک جوانی میں پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ بڑھاپے میں پڑھنی چاہیے۔ یعنی یہ 3 ادوار میں پڑھنے کے الگ الگ فائدے ہیں۔ اور آپ جانتے نہیں کہ اس وقت جو علماء کا رجیم ہمارے سامنے موجود ہے، ان میں 99% وہ جنہوں نے گلستان پڑھی، اور ساتھی شرازی نے کہا یک من علم را دا من عقل، 1 کلو علم کے لیے 10 کلو عقل کی ضرورت ہے۔ عقل کے جو پیمانے، عقل کے جو نسخے، عقل کے جو کلیے گلستان نے بیان کر دیے ہیں، میرا خیال ہے جب کوئی عالم دین گلستان کا عالم ہے، وہ عالم ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا جانتا ہے، وہ اتنی جلدی بے عزت نہیں ہوتا، کھچے نہیں اتنی مارتا جتنی یہ کھچے آج کل چل رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، گلستان ہو یا اس طرح کی بے شمار کتابیں، ان کو 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، ہر وقت جب بھی پڑھو تو اس کا الگ سے ٹیسٹ ہے، سواد ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب سے بندہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی جو چیز ہر حال میں، ہر لمحے میں، ہر دور میں فائدہ دیتی ہے وہ اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اصل میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دور ہے نمائش کا، جو دکھتا ہے سو بکتا ہے۔ آپ اس کو شو روم میں رکھیں گے ہی نہیں، آپ چیز اپنی دکھائیں گے نہیں، کسی کو تو کون خریدے گا؟ آپ کو چیز بیچنی ہے تو آپ کو اس کو مناسب جگہ پر ڈسپلے دینا پڑے گا کہ جناب ہمارے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ میرا مادری بھی ہے، یہاں سے شعور کی جو سیڑھیاں ہم نے چڑھنا سیکھی ہیں، اور یہاں پر جو سودا ہے بڑا خالص سودا ہے۔ میں صرف استاد اعظامی کے سارے استادوں کو یہ کہوں گا، اللہ کی میں واسطہ دے کے عرض کروں گا، خدا کے لیے اس کو ڈسپلے تو دو یار۔ جو خزانہ لے کے وہ 2 ہستیاں لے کے لیے جن کی ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک انہوں نے قرآن ہی پڑھا ہے، سب سے بڑا نسخہ ان کے پاس ہے۔ میں ایک حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا جس بیماری میں سورہ فاتحہ سے شفا نہ لی جائے اسے شفا نہیں ہوگی۔ کوئی بیماری ہے
سورہ شافیہ ہے، سورہ شفا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ طویل حدیث ہے جو میں حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، آپ کا میں حق بھی نہیں مارنا چاہتا، لیکن چونکہ مجھے استاد زادوں کا حکم ہوا 2-3 مرتبہ کہ تم نے ضرور آنا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ تو 2 منٹ تو دیتے، کہتے ہیں برکت واسطے 2 منٹ لا لو، یا برکت لینی ہے یا دینی ہے، نہیں سمجھ آئی کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ استادوں کا ذکر تو کرو یار، جن کا میلاد، جن کا عرس ہے، جن کا ختم ہے، جو ایسی اتنی بڑی شخصیات ہیں، جب نے ان کا ڈسپلے پہ نہیں لگایا ان کو، اور وہ چبڑے کتے شاہ اور گھوڑے شاہ اور چبڑ شاہ اس کا ڈسپلے ہے، تو ان کے میلے لگے ہوئے ہیں، اتنا رش ہے، اور جو قرآن شاہ ہے اس کو تو بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حمایہ اہل سنت، آستانہ عالیہ علی مرسیدہ شریف زندہ باد، آواز بلند ہو کر آستانہ عالیہ علی مرسیدہ شریف زندہ باد، حضور قبلہ عالم زندہ باد۔ میں بھی ایک نعرہ لا دوں تھوڑی دیر بڑھنے کو جواب، آستانہ عالیہ قرآن شریف، سبحان اللہ، آستانہ عالیہ قرآن شریف زندہ باد۔ میں نے تو یہاں قرآن پڑھنا سیکھا، میں نے دیکھا جب میں نے داخل ہوا 1988-99 میں تو استاد اس وقت بھی قرآن پڑھتے تھے۔ جب میں لاہور سے یہاں 2004 میں آیا ناروال میں، تب بھی استاد قرآن پڑھتے تھے۔ اب اندازہ میں کتنے سال پڑھتے، اور پھر ہر سال پڑھتے تھے، ہر ہفتے پڑھتے تھے، ہر دن پڑھتے تھے، ہر گھنٹہ پڑھتے تھے، اور قرآن ہی پڑھتے تھے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تمغہ رسول اللہ کا ہے، جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا آستانہ قرآن کا سب سے بڑا آستانہ قرآن کا آستانہ ہے۔ عوام گرامی ایسے ایسے رکھے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ کا چیز ہے۔ حافظ علامہ قاری ارشد صاحب تشریف فرما ہے، اگر اس جامعہ کے میں جامعہ نعیمیہ میں ارشد صاحب جانتے ہیں کہ ہم نے شاید 1997-98 میں نعیمین ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی کہ جو نعیمیہ کے فاضلین ہیں یار ان کو کمپائل کریں، ان کو اکٹھا کریں، ہر سال پھر جو بیچ نکلتا ہے ہر سن کے حساب سے، پھر اس کی باقاعدہ ہم نے منشور بنایا۔ تو یہ جامعہ صدیقیہ حسینیہ کا اتنا کام ہے، ان کو ایک لڑی میں پڑھونے کی ضرورت نہیں، بہت اعلیٰ، نہیں سمجھا؟ بڑی بڑی اچھی اچھی سیٹوں پر ہمارے اس ادارے کے طلباء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں۔ چلو تم اشتہار میں شاید اشتہار حرام ہے اور فلیکس چھپوانا شاید جائز نہیں، شرعی طور پر شاید فلیکس اور اشتہار چھپوانا یہاں جائز نہیں ہے، لیکن کم سے کم یار وہ جو کوئی رجسٹر نکالو نا، استادوں کے رجسٹر پڑے ہوں گے نا، جب ہم پڑھتے تب بھی رجسٹر پہ ہمارا نام لکھا گیا تھا، تو وہ رجسٹر نکال کے وہ ان کے نام ہی لکھو۔ چلو سال کے بعد ہی کوئی ایک چھوٹا سا کاغذ نکال دو، کوئی پیپر ہی نکال دو کہ یہ لوگ جو ہے صدیقیہ حسینیہ کے طلباء۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم صدیقیہ حسینیہ کے طالب علم، اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا تعلق صدیقیہ حسینیہ کے ساتھ ہے۔ قاری صاحب ہمارا ہمیں فخر اس بات پر ہے، تو پھر تھوڑا سا دل میں آتا ہے کہ یار اس طرح جس کو لوگ ویرانی کہتے ہیں، ویرانی تو نہیں، جہاں 2 قرآن کے قاریوں کے مزار ہوں، وہاں کوئی نہ آئے تو فرشتے تو رحمت کی ضرور آئے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں ذرا وہ جو آیت ایک اور پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی سارے اس کے ساتھ ملا دوں تاکہ طالب علم کو کوئی اصلاح میری ہو جائے گی، کوئی ایسی بات کروں گا تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ اچھا، میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ ترمذی تھی، نہ نسائی تھی، نہ ابو داؤد تھی، نہ ابن ماجہ تھی، پھر کوئی سلیبس ہی نہیں تھی، کوئی سلیبس رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، ایک ہی سلیبس تھا، وہ قرآن تھا۔
اور میرے نبی نے عرب کے بدوؤں کو قرآن پڑھایا ہے اور زمانے کے امام پڑھے اللہ۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا۔ آپ کوئی سلیبس کائنات کا نہ پڑھائیں، صرف قرآن پڑھائیں تو قرآن۔ میں نے آپ سب جانتے ہیں، 2 سال پہلے یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر وہ تورات والے تورات پر عمل کرتے، انجیل والے انجیل پر عمل کرتے، اور جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان پر وہ عمل کرتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، اوپر سے بھی کھاتے۔ اور ہمیں 10-15 سال ہو گئے نارمل میں، یہ مولویوں بڑی تکلیف ہے، مولویوں کا پیسہ کتنا ہے، نہ کوئی بڑی پراپرٹی ہے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم تورات اور انجیل پر عمل کرو گے تو اوپر سے بھی کھاؤ گے، نیچے سے بھی کھاؤ گے۔ تو جب تورات اور انجیل کی سردار قرآن کو پڑھو گے، اس کو پڑھاؤ گے، اس پر عمل کرو گے تو اللہ کتنا دے گا، کتنا دے گا۔ اور یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں کہ ہم نے استادوں سے قرآن سیکھا جی، تو یہاں تو بندوں کی ساری زندگیاں رسول پور ہے، جمیل گیل صاحب تشریف فرما ہے، تو بڑے زمانے کے گیل صاحب، بڑے پرانے تو پوچھو کہ میں اگیا ہوں، تو یہ محلہ موجود ہے، ساری زندگی لوگوں کی گزر گئی ہے، 5 مرلے کا مکان بنا سکتا، 5 مرلے کا بنا لیا، کسی نے 10 مرلے کا بنا لیا، بس وہی جمع پونجی اور بندے فوت ہو جاتے ہیں، یہاں آگے لگا پڑ رہا جی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ قرآن کا دامن تھام لیں، آپ کو مرلے نہیں، میرا اللہ ایکڑ عطا فرمائے گا، ایکڑ نہیں، اللہ آپ کو مربع عطا فرمائے گا۔ اور ظالموں تمہارے پاس تو قرآن ہے ہی نہیں، تمہیں مرلے ہی ملنے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں اللہ نے مربع دے دینے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر بیماری کا علاج قرآن ہے، ہر بیماری کا علاج کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارے استاد گرامی بھوک مارنے بندے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن کا کام، بس ایک گلہ بھی ہے ہمیں، ایک شکوہ بھی ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ختم پاک اور زور سے اثر، یہ ہمارے استادوں کے ساتھ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ ان کے لیے پورے ناروال اس وقت جب استادوں کے علاوہ کوئی مولوی نہیں تھا، ایسے کوئی ناروال نہیں، پورے ضلع میں کوئی مفتی کوئی مولوی ہے ہی نہیں، جو استاد مفتی مولوی سے اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ۔ مفتی صاحب یہ جنہاں نے میں روز یہ سارے استاد جی کہتے ہیں، استاد جی، ہاں یہ سارے اتنے آگے استاد جی کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں استاد العلماء، استاد العلماء، استاد الحفاظ، اور اصلی استاد العلماء تو اور دل ہو گئے جی۔ اس لیے میری التجا ہے، میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہوگی 2 دے کے 4 دے کے ہم اپنے استادوں کے لیے یہ خدمت پیش کر سکتے ہیں۔ اگلے سال بڑا جلسہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرے پاس یہ تھے، اگر تو کسی دربار شریف سے آپ کو حکم ہے تو آپ اطلاع کے کر کے ان کو بتا دیں جی آپ کا کام ہو گیا، آپ کے حکم پر عمل ہو گیا۔ باقی ہمیں اساتذہ کو طلباء کو بھی ہمارے والے کہ جناب سے جلسہ نہیں ہوتا، ہم کروا دیتے ہیں جلسہ۔ ہم بڑا استاد رات کو جلسہ نہیں کرواتے تھے، بہت بڑی محفل۔ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ تمام جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایسوسیشن ان کی میٹنگ ہے، اور اس کے بعد یہ پروگرام۔ اچھا آج میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، آج جتنے ساتھی اللہ کے لیے کافی لا دیں حضور، شروع کریں ایک کافی لا دیں، اس کافی کے اوپر سارے بندے وہ بندے لکھے صرف جو یہاں کے طالب، آپ کا نام، ایڈریس اور فون نمبر لکھا دیں۔ میں احمد سعید طفیل بن محمد طفیل ببرال، آگے میرا نمبر لکھ دیں، دوسرے قاری ارشد صاحب، باقی سارے ساتھی وہ یہاں ایڈریس حاضری لگائیں جو یہاں کے طلباء ہیں۔ آج دن بندے تسی قابو کرو نہ، اگلے پھر اسی لگ کے ایک بابا نور نیم گروپ بنایا تھا واٹس ایپ دے، انہوں نے منڈے 2 لڑ پے تے بند ہو گئے، جانے بابا نور کو کہڑا جانتا ہے،
جڑا بابے نور نو جڑا کھڑا کرو بابا نوری دے آئے تیرا ڈنڈکار مارنا پڑکا کے رکھ دو تو بھارا آج تو میری تقریر یہ ہے کہ میرے استادوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا اجلاس بڑا ہونا چاہیے اور سال کے بعد لوگ انتظار کریں کہ یار مفتی صاحب دورس کیوں ہو رہے ہیں، مفتی صاحب دورس کدوں ہو رہے ہیں، ایت اللہ لیرن کی پتہ لگتا بہتر ختم ہو رہے ہیں، اس لیے آپ بہتری سمجھے اس کو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی دل ازاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس کو، اور میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، آپ کی طرف میری آنکھ سے دیکھیں ہم اس کی آنکھ نکال دیں، ہاں یہی گل مت اندیشہ ہے دور دراز لے کر بیٹھے، یہ ہمارے استادوں کا مدرسہ ہے، رجسٹری کسی کے نام ہو انتقال کسی کے ہم نہیں مانتے، آپ اندیشہ ہے دور دراز نکالیں، یہ ادارہ صدیقیہ حسینیہ رہے گا، قیامت تک صدیقیہ حسینیہ رہے گا، آپ کو کسی قسم کا ڈرنے کی ضرورت نہیں، پر ہم دیکھ لیں گے جو سامنے آئے گا، لیکن یار اس کو وہ بناؤ جو میرے استاد نے اس کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ جڑا بابا عقیدہ سی شیر پنجاب نے تقریر میری دستار انہیں میری جو تقریر سی دستار بندی سی وہی تقریر سی وہ تے سٹیج بنے ہیں تو یار تسی چلو استاداں نے تے کام کیتا سی انہوں نے کہہ نہیں سکے ایک دفعہ سی کہہ تے ہے سی کرنا مارے سی استاد دا لیکن اس واسطے جڑے جڑے بندے میری تے گل اتفاق لگنا ہاتھ کھڑا کرو آج حاضری لگائی جائے، ساتھیوں کو موبائل کیا جائے، باقی جو نہیں آئے ان کو سست کہیں گے ہم کو یاد میں آنا چاہیے۔ سعودیہ میں جامع صدیقیہ سے نہیں ہے، انگلینڈ میں صدیقیہ سے نہیں ہے، امریکہ میں صدیقیہ سے نہیں ہے، دبئی میں صدیقیہ سے نہیں ہے، اور یار ایسا ملک ہے دنیا کا جہاں صدیقیہ سے نہیں ہے کہ بچے نہیں ہیں، سیالکوٹ سارا سیالکوٹ کا تاجدار بیٹھا ہوا سیالکوٹ مرنے کے بعد جو کہنا تاجدار تو زندہ ہی مان لو تاجدار سیالکوٹ بیٹھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو استادوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ اس وقت 4 ادارے